آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن میں تھے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جب بھی آتی تھی، خواہ وہ پیپلز پارٹی کے دور میں آتی تھی یا مسلم لیگ نون کے دور میں آتی تھی، تو وہ ضرور اس پہ بات چیت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے۔ اب خود وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ حکومت چلا رہے ہیں، اور ان کے دور میں پچھلے سال بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ بتا رہی تھی کہ جو انڈیکس ہے کرپشن کا اس میں پاکستان اوپر جا رہا ہے، اور اس سال جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بھی اوپر گیا۔ تو پچھلے 2 سال میں پاکستان 7 پوائنٹ اوپر گیا۔ اگر ہم اس کا جو 10 سالہ ریکارڈ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ 2019 میں پاکستان جو ہے وہ اس کا نمبر تھا 120، اور 2018 میں پاکستان تھا 117 پہ، اور اب 2020 میں پاکستان 124 نمبر پہ آ گیا ہے، جبکہ 10 سال پہلے، تقریباً 11 سال پہلے 2010 میں پاکستان 146ویں نمبر پہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ پاکستان کا نمبر نیچے آیا، اب ایک دم سے پاکستان اوپر جا رہا ہے۔ تو یہ جو 10 سال میں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو انڈیکس ہے اس کو ہم دیکھیں تو پچھلے 2 سال میں اس انڈیکس میں پاکستان کا اوپر جانا اس لیے بہت قابل غور ہے کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میرا تو سیاست کا مقصد ہی پاکستان میں کرپشن ختم کرنا ہے، تو پھر ان کی حکومت کے 2 سال میں جو کرپشن انڈیکس میں پاکستان اوپر کیوں جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ آج برطانیہ میں ایک پاکستانی بزنس مین عارف نقوی کو امریکہ ایکسٹراڈائٹ کرنے کا، یعنی کہ امریکہ بھجوانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس کے پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ترقیاتی فنڈز جن کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اسے کیا ہے، اب اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز بھی دیے جا رہے ہیں، تو یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں محترمہ اندلیب عباس صاحبہ، تحریک انصاف کی رہنما اور پارلیمانی سیکرٹری برائے امور خارجہ، مریم اورنگزیب صاحبہ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہیں، سیکرٹری انفارمیشن ہیں، اور ناز بلوچ صاحبہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہے، رکن قومی اسمبلی ہیں۔ جی اندلیب عباس صاحبہ، بہت شور تھا کرپشن کا، اور آپ کی تو پارٹی کا یہ بیانیہ ہے کہ ہم کرپشن ختم کرنے آئے ہیں، تو آپ کے دور میں کرپشن کیوں بڑھ گئی؟ شکریہ احمد میر صاحب، بالکل شور تھا نہیں بلکہ شور رہے گا، کرپشن ختم کرنی ہے، لیکن کرپشن جب 10 فٹ نیچے ہو تو وہ اس پہ اتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن جب کرپشن روٹس کے اندر ہو اس کو اپروٹ کرتے ٹائم لگتا ہے۔ یہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس جو ہے یہ بالکل جس کو کہتے ہیں کرپشن کی پرسیپشن کو چیک کرتا ہے، اور پرسیپشن یہی ہے کہ جو سب سے بڑا چور تھا، جو سب سے بڑا ڈاکو تھا، اس کو وہ باہر چلا گیا، جس کے متعلق کہ کورٹ نے یہ کہا کہ یہ مجرم ہے، یہ ملزم ہے، یہ کنوکٹڈ ہے، یہ چارجڈ ہے، یہ اشتہاری ہے، یہ ابسکونڈر ہے، یہ بگوڑا ہے، وہ باہر چلا گیا۔ اور اس کی وجہ سے اور دوسرے جتنے بھی آپ دیکھیں بیلے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، تو پھر کرپشن انڈیکس میں پاکستان نیچے کیوں نہیں آیا؟ نہیں، وہ اس کو پکڑا نہیں گیا، اس سے کرپشن کے پیسے لینے اس کو پکڑ کے وہ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ دیکھیں یہ 50 لوگ ہیں اس لسٹ میں، سب کو پتا ہے اس وقت، آپ لاہور جائیں، آپ بھی لاہور چپا میرے ساتھ بھی آپ پھرتے رہے ہیں انٹرویوز میں، اور اس میں جس کو آپ پوچھیں گے سب سے بڑا قبضہ گروپ کون سا ہے، کھوکھروں کا، آپ کو بھی پتا ہے۔ اور وہ ٹی وی پہ کھڑے ہو کے آپ کی ایک اپوزیشن پارٹی کی لیڈر کہہ رہی ہے کہ جی اس کو سزا مل رہی ہے نواز شریف سے وفاداری کی، اور یہ دیکھیں کہ اس کی 1025 کنال وہ لے چکے ہیں، وہ پروو ہو چکا ہے، وہ ہمیں مل گیا ہے، لیکن اس کی 5000 اور کنال جو ہے وہ اس نے اس پہ سٹے لیے ہوئے، وہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ملک مدثر قیوم نیرا، ان کی جو ہے 267 کنالز جو ہے وہ ہم لے چکے ہیں، پروون 10 سال سے قبضہ ہے، نہیں دے رہے، کیونکہ وہ اس کرپشن جس کو کہتے ہیں شیئر ہولڈر کمپنی کا، تو یہ کرپشن انڈیکس میں اوپر پاکستان گیا ہے کھوکھر صاحب کی وجہ سے۔ یہ ایک کھوکھر نہیں ہے، یہ پورا بھرا، میں آگے بتاتی ہوں۔ غلام دستگیر خان، خرم دستگیر خان فادر، وہ جو پمپ ہے گجرانوالے کا اور اس کے ساتھ جو اراضی ہے وہ اب واپس دے دیا ہے۔ 10 سال کیوں اس پہ قبضہ رہا؟ اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں محسن شاہ نواز رانجھا، ان کے اس وقت 2000 کنال ہیں آرچرڈ لینڈ میں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں نیئر بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے 60 کنال سٹیٹ آئی سی ٹی، اور اس میں 48 ملین۔ اس کے علاوہ دیکھیں محمد تو یہ نیئر بخاری صاحب اسلام آباد میں ہے، اسلام آباد میں آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کا وزیر داخلہ ہے، اس پہ ایف آئی آر کاٹ دی ہے، وہ تو پہلے کی کٹی ہوئی ہے۔
تو کٹی ہوئی ہے نا, وہ تو پیپلز پارٹی کے دور کی کٹی ہوئی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, اب سسٹم ایسا ہے, اس سسٹم کو ریفارم کرتے وقت لگے گا. جب لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ جی یہ تو ابھی بھی بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں, اور اسمبلی میں یہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھے کیوں نکالا, مجھے واپس لاؤ, پروڈکشن آرڈر دو, اور وہ کنفرمڈ قبضہ گروپس ہیں اور ان کو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے میرے ابا کے ساتھ وفاداری کی تھی, وہ عوام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں لیکن ابا کے ساتھ وفاداری کی تھی, مریم اورنگزیب اس کے لیے اس کو چھوڑا جائے. کھوکھر صاحب کی وجہ سے, محسن شاہ نواز رانجھا کی وجہ سے, نیر بخاری کی وجہ سے پاکستان کرپشن انڈیکس میں اوپر چلا گیا. آپ کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنی غلیظ اور انڈیسنٹ گفتگو ابھی انہوں نے کی ہے, میں تو اس کو دہراؤں گی نہیں. منتخب میں دیکھیں میں بولی نہیں, پہلے تو آپ ڈسپلن انشور کر لیں. جی باری باری میں بات کریں. تھینک یو جی. تو جتنی تو غلیظ اور انڈیسنٹ گفتگو انہوں نے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے لیے کی, جو اس وقت علاج کرانے گئے اور انہی کی حکومت نے اجازت دے کر اور کورٹ سے اجازت لے کر گئے ہوئے ہیں, اور جن کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہی ہیں, اس وقت 400 ارب کی چینی چوری نہیں ہوئی تھی, اس وقت 250 ارب کا آٹا چوری نہیں ہوا تھا, 122 ارب کا ڈاکہ LNG میں نہیں ڈرا تھا صرف لیٹ امپورٹ کی وجہ سے, اس وقت 500 ارب کی دوائی چوری نہیں ہوئی تھی, اور اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کو عمران صاحب دکھاتے تھے, یوں رپورٹیں ہلاتے تھے, اور اس وقت جو انڈیکس ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ 117 پر چھوڑ کے گئے تھے. آج ان کی حکومت میں 2 سال میں وہ انڈیکس 124 پہ چلا گیا, 7 پوائنٹ اضافہ ہوا. جی 7 پوائنٹ پہ اضافہ ہوا ہے, اور وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 2.5 سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ ملک کے اندر جس طرح کا لوٹ مار مافیا مسلط کیا گیا ہے, یہ تو گورنمنٹ آف دا مافیا فار دا مافیا. جب یہ ہو, جب وزیر اعظم کے دائیں بائیں بیٹھے ہوں, اور یہ جو ابھی میڈم بول رہی تھیں, جو یہ آپ کو لسٹ دکھا رہی ہیں, یہ شہزاد اکبر صاحب جو کہ قومی خزانے سے کمیشن کھاتے پکڑے گئے ہیں, جو ڈیلیگیشن لے کر گئے تھے براڈ شیٹ سے, جو کہ انہوں نے تو وہ جہاں لائبلٹی پاکستان اور ملک کا فائدہ ہونا تھا اس میں بھی لائبلٹی دے کر اور اس کے اندر بھی کمیشن کھانے کی کوشش کی. یہ ان کی پرنٹڈ, اور اتنے نالائق ہیں, میں ان کو کہتی ہوتی ہوں, اتنے نااہل ہیں, اتنے جھوٹے ہیں کہ کم از کم 1-2 نام کوئی عزت بچانے کے لیے اپنے ڈال لیتے جو چور اور مافیا بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر. لیکن میں یوں انگلیاں اٹھا کے کسی کے اوپر الزام نہیں لگاؤں گی, یہ پرنٹڈ کر کے ان کو تھما دی گئی ہیں شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے کہ جو پوچھے تو یہ شور مچاؤ رہے ہیں. آخری بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ کرپشن انڈیکس جو ہوتا ہے وہ پرسیپشن انڈیکس جس طرح بھی کہا کہ اسی سے ہوتا ہے, اور پرسیپشن اس وقت یہ ہے کہ ملک کے اندر ہر شعبے میں, انہوں نے شعبے بھی ڈیفائن کیے ہیں کہ 2 سال میں شعبے بھی ڈیفائن کیے ہیں, اور 117 سے 120 گئی پہلے سال, اور 120 سے 124 آئی. وہ تمام, کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر وفاق میں اور پنجاب میں کرپشن نہ ہو رہی ہو. اور بے شرمی کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف کے دور کا ڈیٹا ہے. ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ یہ رپورٹس جو ہوتی ہیں, یہ ان کے اوپر ڈیٹس لکھی ہوتی ہیں. یہ میں ڈیٹا آپ کے لیے بھی لے کر آئی ہوں. نہیں, میرے پاس ڈیٹا پہلے سے موجود ہے. جی میں آپ سے زیادہ ڈیٹا, اور آپ اگر دکھا دیں آپ پلیز, یہ بالکل یہ جو آپ نے اپنی اسکرین پہ دکھایا ہے. The sources of information used for the CPI 2020 are based on data published in previous 2 years. جی یہ آپ نے دکھایا اسکرین پہ, یہ دیکھ لیں. یہ اسکرین پہ یہ ابھی وزیر اعظم نے لائن بولی سلیکٹڈ نے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ رپورٹ کے پری فیس میں لکھا ہوا ہے.